یہ میری پیدا کردہ ہوتی میں فیصلے کر چکا ہوتا کیونکہ ملک کے مفاد میں ہیں. اب سر فیصلے یہ کو گارنٹی آپ کو کوئی نہیں دے سکتا کہ عمران خان آپ پر تنقید نہیں کرے گا. سر آپ تنقید بے شک کریں, پھر کیا آپ اس ٹیبل پر جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے میں نے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ بیٹھے یہ کہیں کہ ہاں یہ ملک کے آج حالات ہیں, یا کہیں گے نہیں ہے. آپ کو ان کا کیوں چاہیے؟ آپ تو کہتے ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, آپ ان کو سیاسی معاملات ڈالر پٹرول ڈیزل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کس کو نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ تو این ایس سی میں موجود ہے نا, لیکن کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کا کام ہے سر ڈالر اور پٹرول کا فیصلہ کرنا. سے بڑا کوئی نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں ہوتا, اس لیے کمیٹیاں بنی ہوتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سے جب بھی ڈالر پٹرول ڈیزل اکانومی معیشت آئی ایم ایف یہ فیصلے ہوں گے اس میں ان کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ تو کہتے ہوتے تھے ووٹ کرتے ہوتے ان کا کام ہی نہیں ہے تو بارڈر پہ رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ملک کے حالات اتنے غیر معمولی ہوں جہاں پر آج ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں غیر معمولی حالات نہیں ہیں تو پھر چلنے دیں. آج ملک کے حالات غیر معمولی ہیں, کم از کم میں ان کو بے پناہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور میری نظر میں حال یہی ہے کہ ایک اونرشپ ہو سب کی, سب سٹیک ہولڈرز کی, اور وہ فیصلہ کریں کہ کیسے ملک آگے چلے گا. آپشنز گورنمنٹ دے گی, امپلیمنٹ گورنمنٹ کرے گی, لیکن گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اثرات منفی ہوں گے عوام پر, تو ان کے جب بھی آپ نے حالات کو درست کرنا ہوتا ہے ڈالر سنیں آپ کو بڑے مشکل. ڈالر 122 24 26 جتنے میں بھی تھا وہاں سے 182 پہ آ گیا اس حکومت میں. مہنگائی ہوئی نا, جس پہ آپ نے کہا انفلیشن دیکھیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن 3.5 سال سے تقریباً چلتی آ رہی ہے, if I'm not mistaken. میری معاشی اعداد و شمار اتنے اچھے نہیں ہیں. مہنگائی آپ نے اس کو کہا, مہنگائی پچھلے 3.5 سال میں پیٹرول کی قیمتیں آپ نے خود کہا 160 روپے پہ چلی گئیں. یہ سارے فیصلے ہوئے نا اس ملک میں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہی فیصلے کرنے کے ڈالر کو, آپ نے پٹرول کو شاید 170-80 پہ لے کر جانا ہوگا, وہ 160 تک لے کر گئے, آپ کو 180 پہ لے کے جانا ہوگا. کیا پرابلم ہے اس میں؟ وائی ڈو یو وانٹ دیم؟ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہے بچہ لگا رہا ہے میں تیرے نام؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہتا, میں اور کس کو چاہتے ہیں؟ اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہتا ہوں, کیونکہ آج صرف ایک پیٹرول کی بات نہیں ہے, آج آپ نے بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور جب آپ سب اکٹھے اور کون سٹیک ہولڈرز ہیں؟ سٹیک ہولڈر بتائیں مجھے. این ایس سی میں ایک تو افواج پاکستان کے سارے چیفز بیٹھے ہوتے ہیں, عسکری قیادت ہوتی ہے, ساری عسکری قیادت ہے, آپ کی حکومت بیٹھی ہوگی, قیادت ہوتی ہے. میں صدر کی بات کر رہا ہوں. صدر کیا کرے گا؟ صدر بیٹھا ہو, وہ فیصلے میں شریک ہو, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں جو باہر کی جو ایجنسیز بھی ہیں جیسے آئی ایم ایف ہے, دوسرے ادارے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں. کون سا آئی ایم ایف کی ڈیل سر صدر کو ٹیبل پہ بٹھا کے ہوئی ہے؟ آپ ایسے حالات پہلے کبھی پیدا ہوئے ہیں؟ کیسے؟ میں تو جب آپ کی گورنمنٹ جا رہی تھی آپ نے کہا آئی ایم ایف جانا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی حالات میں چلنے دیں. میں نہیں کہہ رہا یہ بات, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب 2018 کی حکومت آئی تو کہا, سر میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں, مجھے رائے مانگی ہے, حالے میں دوسری رائے مانگنا ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں 2018 میں جب آپ کی حکومت جا رہی تھی, مفتاح اسماعیل نے کہا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. یہ آئی ایم ایف ڈیلے کیا, آپ نے کہا بربادی اس لیے آئی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے. انہوں نے کہا نہیں مشکل اور نہیں جی برباد کر دیا آپ نے. آج وہی کام دوبارہ ہو رہا ہے. وہ بھی کہتے تھے کہ ملک برباد ہو جائے گا, آپ بھی کہتے ہیں ملک برباد ہو جائے گا. لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ جی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی نا اگر ہم سب باتیں کریں گے. جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے نا, اب ہم ماضی کو کریتے رہے, وہ ایک